حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم سے کہے کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے دیکھا ہے، میں تمہیں بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین میں لے کر آیا اسے جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور ان دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسا کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایک شخص ایسا ہوگا جو یہ کام ضرور کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ واعظ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہو، لہٰذا آپ ہمیں کن باتوں کی تاکید کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا اور وہ ایسے اختلافات دیکھے گا تو ایسی صورت میں میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنا اور اسے تھامے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسرے سے زیادہ روشن ہیں۔ جب کسی امر کے بارے میں صحابہ کی رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا اور عمار کی سیرت
کو اپناؤ اور ابن مسعود نے تمہیں جو بھی بتایا اسے سچ مانو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ملے گا اور اس سے ان سب کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ کر آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ ایسے بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر سے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری سنت کو بگاڑنے والوں میں سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ضرور جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بے حقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔